راہبر کیا کرتے ہیں اور مدیر کیا کرتے ہیں؟ شہید مطہری ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام راہبر کا اپنے پیروکاروں کے لیے یا جن کی قیادت کر رہا ہے ان کے سامنے ہدف معین کرنا، ہدف رکھنا اور ان کو ہدف سے آشنا کرنا، یہ راہبر کا کام ہوتا ہے۔ راہبر وہ ہے جو نصب العین دے، جو ہدف دے۔ اور دوسرا کام سب سے بڑھ کر راہبر کا یہ ہوتا ہے اس سے بھی کہ جب ہدف قوم کا معین کر دے، قوم کے اندر تحریک پیدا کرے، قوم کے اندر حرکت ایجاد کرے، قوم کو ابارے، اکسائے اس ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اور راہبر فقط وہی نہیں ہوتا جو کامیابیاں سمیٹے، راہبر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ناکامی کے لیے بھی تدبیر موجود ہو، کامیابی کی صورت میں بھی تدبیر موجود ہو۔ کامیاب ہو گیا تو بھی ہدف گم نہ ہو جائے اور ناکام ہو گیا تو بھی ہدف گم نہ ہو جائے۔ ہر دو صورتوں میں وہ راہبر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تمن کامیابی ہو، نہیں ہوتی کامیابی بس اوقات۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، کئی موقع پر جیسے احد میں کامیابی نہیں ہوئی، ناکامی ہوگی، شکست ہو گئی، لیکن رسول اللہ نے اس شکست کو تدبیر کی، اس طرح سے تدبیر کیا کہ ہدف گم نہیں ہونے دیا، جمعیت پراکندہ نہیں ہونے دی، جمعیت منتشر نہیں ہونے دی۔ جنہوں نے کمزوری دکھائی ان کی کمزوری پہ پردہ ڈال کے کمزوری دور کر دی، ان کی مذمت و ملامت کر کے انہیں امت سے باہر نہیں دھکیل دیا۔ یہ نہیں کیا، یہ راہبر نہیں کرتا یہ کام۔ کمزوری تھی، کمزوری سمجھ میں آ گئی، اگلی دفعہ یہ کمزوری نہیں ہوگی۔ راہبر ہمیشہ امت کو تیار رکھتا ہے۔ تیار رکھنا امت کو یہ مدیر کا کام نہیں ہوتا، یہ مینیجر کا کام نہیں ہوتا۔ مینیجر کا کام وسائل بروئے کار لانا، وسائل کو ترتیب دینا، وسائل کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے، لیکن امتیں راہبر بناتے ہیں، امتیں راہبر تیار کرتے ہیں، اہداف راہبر معین کرتے ہیں اور اہداف کی طرف اٹھانے کے لیے راہبر امتوں کو تیار کرتے ہیں۔ آج آپ راہبر اور غیر راہبر کا فرق دیکھ لیا آپ۔ جن کا راہبر تھا، جنہوں نے راہبر پہچانا، جو راہبر کے ساتھ منسلک تھے، ان کا کردار غزہ میں دیکھیں، اور جنہوں نے راہبر کا دامن نہیں تھاما بلکہ غیر راہبر کو راہبر مانا، وہ اپنے اس جمود جامد شخصیت سمیت وہ بھی چپ بیٹھا، غزہ کا تماشا دیکھتا رہا، اس کا مقلد بھی چپ بیٹھ کر غزہ کا تماشا دیکھتا رہا۔